حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج چوتھی تراویح ہے۔ آج کی تراویح میں عموماً سورۃ النساء جو 170 پر 7 آیت پر مشتمل ہے، اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ میں کل 24 رکوع ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں یہ چوتھی سورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہوتا ہے 90 پر 2۔ اس صورت میں چونکہ عورتوں سے متعلق احکام بیان ہیں، اسی وجہ سے اس صورت کا نام ہی رکھا گیا سورۃ النساء۔ نساء کا معنی ہے عورتیں، فیمیلز۔ میں اولاً بہت زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر، تو میں اولاً خلاصہ کے طور پر کچھ باتیں کہہ دوں نوٹس کے طور پر۔ سب سے پہلا مضمون تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اسلامی طریقے پر کیسے ہو، اس کے لیے اصول اور قواعد، اور دوسری چیز فیملی اور خاندان کی تنظیم کے اصول کہ کیسے جڑے رہنا چاہیے، رشتہ داری کے اصول، حقوق۔ تیسری چیز نکاح اور نکاح سے متعلق پابندیوں کا تذکرہ ہے، اور نمبر 4 یتیموں کے حقوق کے بارے میں مفصل کلام ہے۔ نمبر 5 وراثت کی تقسیم کا قاعدہ ہے، پراپرٹی جو جائیداد ہیں تو وہ اس کے اپنے بعد والے اولاد کو کیسے جاتی ہے، کس طرح اس کا کیا قاعدہ ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ نمبر 6 معاشی معاملات کی درستگی کے بارے میں بہترین اصول۔ نمبر 7 گھریلو خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا۔ گھر ہو تو اس میں جھگڑے بھی ہو ہی جاتے ہیں چھوٹے موٹے، تو اس کو بھلے طریقے سے ختم کرنا، یہ وہ گھر کے اندر کے جھگڑے وہ بھی ایک خوبصورتی ہی کی علامت ہے۔ نمبر 8 تعزیرات اور سزاؤں کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 9 ہم دیکھیں تو محرمات کے بارے میں کہ کن عورتوں سے مردوں سے نکاح کرنا جائز، کن سے ناجائز۔ نمبر 10 منافقوں کے طرز عمل کے بارے میں، اور ایمان والے کو اپنے ایمان کے اعتبار سے اس کا کیا تقاضا ہے، کیسے رہنا چاہیے، اس کی تفصیل ہے۔ اب ہم اسی کو ذرا تفصیل سے دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ قرآن کے اندر کہیں ایسا نہیں کہ سورۃ الرجال ہو، مردوں کے نام سے سورت نہیں، لیکن عورتیں اس عنوان پر ایک سورت ہی کا نام رکھ دیا گیا، سورۃ النساء۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام اس قدر بلند ہے، اس قدر عظیم ہے، مگر آج اس زمانے کے اندر دشمنوں نے ایک غلط بات پھیلا رکھی ہے، جس کو انجانے میں، بھولے پن میں بعض مسلمان بھی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط چیز ہے۔ دشمن یہ پھیلا دیے ہیں کہ اسلام عورتوں کو آزادی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیا؟ دشمن اپنے یہاں کی اپنی عورتوں کو جو آزادی دے رکھے ہیں نا، اس آزادی کا مطلب کیا؟ عورت محض اپنے شوہر کے بستر کو گرم کرنے والی نہ ہو، عورت دنیا بھر کے سارے مردوں کے لیے طائفہ بن جائے، پوری دنیا کے لیے تماشا بنا دیا جائے عورت کو۔ یہی ان لوگوں کے یہاں عورتوں کی آزادی کا مطلب ہوتا ہے، مگر اسلام نے اصل جو عظمت ہے وہ عورت کو عطا کی ہے، عورتوں کے حقوق کو بیان کیے ہیں، دلوائے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں کہ اس سورت کے اندر سورۃ النساء کے آغاز کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اس سے پہلے غزوہ احد، بدر وغیرہ کا تذکرہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یتیموں کا، بیواؤں کا وجود تو لازمی ہے۔ ہم اس سے خالی ذہن ہو کر دیکھیں تو دنیا کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو یا کسی کے بچے یتیم ہو گئے ہوں تو ان یتیموں اور بیواؤں کے بارے میں احکام بتائے گئے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں یہ بتایا گیا، ان کے حقوق کی تفصیل بتاتے ہوئے کہ یتیموں کے مال کو لینا بھی حرام، ناجائز ہے، اور ان کے عمدہ مال کو گھٹیا مال سے بدل کر، یعنی عمدہ آپ رکھ لو اور گھٹیا اس کو اس کی جگہ میں دے دو، ایسا کرنا بھی ناجائز حرام ہے، چاہے یہ گھر والے کریں یا باہر والے کریں، کوئی بھی کرے غلط ہی ہے۔ تو یتیموں پر ان کے اپنے مال کو خرچ کرنا، ان کے کھانے پینے میں، کپڑے میں، ان سب پر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں، بلکہ کسی یتیم کے
ادارے میں یتیموں کے لیے مال پہنچے اور اس کے باوجود اس مال کو یتیموں پر خرچ نہ کیا جائے، بیواؤں پر خرچ نہ کیا جائے، یہ سارے کے سارے اسی کے اندر داخل ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ میں جگہ جگہ آیتوں کو پڑھ کے اس کی تفسیر کرتا ہوں، تو اس آیتوں کو دیکھیں گے، دیکھتے ہوئے سنیں گے تو پھر مزہ آ جائے گا، سمجھ میں بھی آئے گا۔ آگے کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بہت مشہور آیت ہے۔ ایک سے زائد شادی مرد کے لیے کرنا جائز کہ ناجائز، اسی کے بارے میں یہ آیت کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز ہے، مگر کنڈیشن ہے، اس کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا؟ اگر کسی مرد کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اسباب بھی ہیں اور عدل بھی کرتا ہو وہ، تو تب اس کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ ان سب چیزوں کے بغیر اگر ایک سے زائد شادی کر لیا تو پھر خدا کا مؤاخذہ بھی، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اس کے بعد ایک صفحہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ میراث کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حصے بتائے گئے ہیں پراپرٹی جائیداد کے اندر، بہنوں کے بھی حصے ہیں، بیٹیوں کے بھی حصے ہیں، بیویوں کے بھی حصے ہیں، ماں کا بھی حصہ ہے۔ چنانچہ اسلام نے یہاں تک بتایا کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، مرنے والے کی اولاد، تو اس پیٹ میں موجود رہنے والے لڑکا یا لڑکی کا بھی میراث میں، وراثت میں حصہ ہے، اس کو بھی بتایا ہے۔ عورتوں کو حصہ دینے پر زور دیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اے مرد، آپ پراپرٹی میں، جائیداد میں سے عورتوں کا جو حصہ حق بنتا ہے وہ ان کو دو، اور یہ دے دینا تمہارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ خود ان عورتوں کا اپنا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ یہ فریضہ ہے۔ تفصیل اگر بتائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گی، مختصراً اتنا عرض ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، انتقال ہو جائے تو چند حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو مر گئے ہیں ان کے اپنے مال میں سے ان کے تجہیز تکفین کا، یعنی ان کے کفن دفن کا، ان کے غسل کا اور ان کے کفن کے کپڑوں کا، قبر کی کھدوائی کا، ان سب پر اگر خرچ آتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور کوئی زندہ وارثین میں سے اس خرچ کو اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں، تو مرنے والے کے مال میں سے یہ بنیادی چیزوں کا انتظام کیا جائے گا، کفن کے کپڑے وغیرہ، یعنی جو آدمی مر گیا ہے اسی کے اپنے پیسوں سے اس کا انتظام۔ یہ کب؟ اس وقت جب کہ زندہ رہنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اپنا جیب کاٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز قرض، بندہ زندگی میں کسی بھی انسان سے قرض لے رکھا تھا تو اس مرنے والے کے مال میں سے اس کے قرضوں کو ادا کر دیا جائے، چاہے پورے کے پورے پیسے قرض میں چلا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، وصیت، اگر وہ کسی کے لیے، کسی ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم کے لیے، بیوہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایسے کے لیے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ہے، پراپرٹی میں، جائیداد میں، شریعت کے اعتبار سے، اس کے لیے وصیت کر کے گیا ہے تو اس وصیت کو نافذ کریں گے، مگر یہ بھی کنڈیشن کے ساتھ کہ جتنا مال وہ چھوڑ کے گیا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1/3، 1 پاؤ، 1/3 میں وصیت کو نافذ کریں گے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پہ آتا ہے وارثین کی وراثت کا حصہ۔ اب وارثین کو اللہ نے جو اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر جو حصہ بتایا ہے، باپ کا، بھائی کا، بیٹی کا، بیٹے کا، بہن کا، جس کا جو حصہ اللہ نے بتایا ہے، اسی کے حصے کے مطابق یہ لازمی ہے، فرض ہے، اس میں ہمارے لیے تبدیلی کی گنجائش نہیں، اتنا حصہ ان کو دیا جائے۔ وقت ہو جائے گا لیکن پھر بھی ضروری ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین سامعات ذرا توجہ سے سنیں، میت، ایک شخص یا ایک عورت کا انتقال ہو جائے تو میت کے بدن میں جو کپڑے ہیں نا، وہ تک بھی ترکے میں شامل ہیں، وہ بھی وراثت میں، جائیداد میں شامل کرنا ہے۔ ان کو حساب میں لگائے بغیر یوں ہی اس کو اٹھا کے کسی کو صدقہ کر دینا، یعنی میت مرنے کے وقت میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کو ایسے ہی اٹھا کے صدقہ کر دینا بھی غلط ہے۔ کئی علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیل کے، تانبے کے، پیتل کے برتن، جو میت کسی عورت کا انتقال ہوا تو اس کے جائیداد کے اندر یہ سب مال برتن وغیرہ تھے، تو فقیروں کو بغیر کسی حساب کے تقسیم کر کے دے دیتے، حالانکہ یہ وراثت میں سے ہے، یہ جائیداد میں سے ہے، اس کو اپنی مرضی سے کوئی صدقہ کر نہیں سکتا۔ ان سب میں وارثین میں سے ہر ایک کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی وارثین میں کوئی نابالغ ہوتا ہے،
وارثین میں کبھی کوئی غیر حاضر باہر ممالک کے اندر ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اگر وارثین سب کے سب حاضر ہیں، سب راضی ہیں، لیکن ان میں کا ایک نابالغ ہے، تب نابالغ کی رضامندی کا بھی اعتبار نہیں. وہ خوشی سے بولے کہ دے دیں صدقہ کر دیں، تب بھی اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے. تو صرف بالغین ہی بالغین ہو، سب کے سب بالغ ہو، تب ایک علیحدہ بات ہوتی. سب کے سب حاضر بھی ہوں تو علیحدہ بات ہے. اس کے اندر ضروری چند چیزیں اور یہ بھی سمجھ جائیں. میت کو قبرستان لے جانے کے وقت میں جو چادر جنازے کے اوپر ڈالتے ہیں وہ کفن نہیں ہے، تو اس کو میت کے پیسوں سے خریدنا صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے میت کے غسل کے لیے برتن کو خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق بعض جگہوں کے اندر برتنوں کو توڑ دیا جاتا ہے یا ضائع کر دیا جاتا. یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اسی طرح سے ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہونے والا ایک کام یہ ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا تو بیرو میں الماری میں ابا کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کو اٹھا کر اس دن میت کے آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے جو بھی مہمان آئے ہیں ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے. انہی پیسوں سے، میت کے پیسوں سے غریبوں کو صدقہ خیرات کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بالکل جائز نہیں ہیں. ایسا آپ کے کرنے کی وجہ سے مردے کو ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ یہ کام، یہ پیسے ثواب سمجھ کے دے دینا آپ کا، یہ اور بھی زیادہ میرے خیال میں گناہ کا کام ہوگا. اس لیے اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں. ایک شخص انتقال ہو جائے تو اب اس کے مال میں سے سب کا سب مال وارثین کا حق ہو گیا. اس میں وارثین میں جو بھی ہیں ان سب میں سے ہر ایک کا حق ہے، اور یہ مال کسی ایک کا نہیں بلکہ مشترک ہو گیا. اب اس مال کو کوئی وارث، بڑا بھائی ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ اٹھا کے بغیر کسی کی اجازت کے کوئی بھی چیز، چاہے ایک جوڑے بھی کیوں نہ ہو، ایک خمیز بھی کیوں نہ ہو، وہ اگر اٹھا کے وہ کسی غریب کو صدقہ کر دیتا ہے تو یہ غلط ہے. میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے یہ کرنا، میں تو کہا تھا گناہ ہے یہ. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی کسی جگہ سے مال چوری کرتا ہے، چوری کر کے اس کو صدقہ کرتا، دل میں نیت کیا ہے کہ میرے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ جائے. یہ جس طرح سے غلط ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بھی غلط ہے. تو تقسیم سے پہلے کسی بھی مال کو تھوڑا سا، ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی بغیر اجازت کے، چاہے وہ ضیافتوں میں، دعوتوں میں ہو، زیارت کی یا ساتویں کی، فاتحہ خوانی کے اندر فاتحہ پڑھنے والے امام کی اجرت میں، یا آنے والے لوگوں کے مہمانوں کی خاطر تواضع میں، کسی میں بھی اس مال کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، جو وارثین زندہ ہیں ان میں سے کوئی اپنے پیسے سے، جائیداد کی ترکے کے پیسے نہیں بلکہ اپنے جیب کے پیسے سے اگر کوئی آدمی یہ سب کام کرے تو وہ الگ بات ہے. ایک واقعہ معرف القرآن کے اندر پڑھا ہوں تو اس کو بھی یہاں کہہ دینا مناسب ہوگا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک بزرگ ایک آدمی کے پاس جو سکرات کے عالم میں ہے وہاں پر عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر بیٹھے تھے کہ اس آدمی کی جان چلی گئی، روح قبض ہو گئی. وہاں پر پرانا زمانہ تھا، وہاں پر ایک چراغ جل رہا تھا. تو اس بزرگ نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا. اس کی جو ہی روح قبض ہوئی فوراً ادھر چراغ گل کر دیا اور اپنے پیسوں سے تیل منگوایا، اس تیل کو ڈال کے چراغ کو روشن کیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اس کی روشنی کا استعمال کرنا درست تھا، لیکن جب یہ مر گیا تو فوراً اس چراغ اور چراغ میں رہنے والے تیل پر ملکیت وارثین کا ہو گیا. اب ان کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا درست نہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا. تو بڑے اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی چیز ہے، بہت بہت اہم چیز ہے. آگے یہ بیان کیا گیا ہے وارثین میں کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کیا حق ہے. اولاد کا حصہ بیان کیا گیا، لڑکیوں کا حصہ بیان کیا گیا. لڑکیوں کا حصہ بڑی تاکید کے ساتھ ایسا اللہ نے بتایا، للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کو تو دینا ہی دینا ہے، تو عورتوں کے، بیٹیوں کے حصے کو رکھ کر بیٹوں کا حصہ سمجھو. اس انداز سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر لڑکیوں کا حصہ بیان کیا ہے. اور والدین کا حصہ بیان کیا گیا، ماں کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ. شوہر بیوی، میاں بیوی ہوں تو میاں کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا، اس کو بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. آگے والمحسنات کے آخری صفحے میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، محرمات کا تذکرہ ہے، یعنی کن عورتوں سے یا کن مردوں سے نکاح کرنا جائز اور کن سے نکاح کرنا ناجائز. تو ان محرمات کا تذکرہ ہے.
نکاح کے کسی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کی 3 وجوہات بنیادی طور پر ہوتی ہیں. نمبر 1 خونی رشتے کی وجہ سے، جس کو محرمات نسبیہ کہتے ہیں، جیسے ماں سے، بیٹی سے، بہن سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام. نمبر 2 دودھ کی وجہ سے، دودھ پینے پلانے کی وجہ سے. ایک عورت کسی بچے کو دودھ پلا دی ہو دودھ پینے کے زمانے میں، تو اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. دودھ پلانے والی عورت، اس کی جو اپنی بیٹی ہے، تو یہ اس بچے دودھ پینے والے بچے کے لیے رضائی بھائی بہن، یعنی دودھ کے اعتبار سے اگر 2 رشتے میں آپس میں نسب کے خون کے رشتے کی طرح ہوتا ہے، جیسے نسب کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، ویسے دودھ پلانے والی عورت کا شوہر اپنی بیوی کے پاس دودھ پینے والی بچی سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ کافی ہوگا میرے خیال میں. نمبر 3 سسرالی اعتبار سے، شادی کی وجہ سے بھی بعض رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ داماد کو اپنی ساس سے شادی کرنا حرام ہے، تو وہ اسی کی بنیاد پر ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 والمحصنات. والمحصنات کے شروع میں، اب تک ہم لن تنالوا کے آخری آیت دیکھ رہے تھے، والمحصنات کے شروع میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اللہ نے محللات کا ذکر کیا، یعنی جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام، ان کا تفصیلی ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان عورتوں سے شادی کرنا حلال ہے. اس کے اندر ایک چوتھی چیز کو میں یہ بھی کہوں، جو عورتیں کرنٹ سچویشن کے اعتبار سے اس وقت کسی مرد کی بیوی ہیں یا کسی مرد کی عدت میں ہیں، طلاق کی یا وفات کی عدت میں ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. جب عدت پوری ہو جائے گی تو اس وقت ان سے نکاح کر سکتے ہیں. آگے کی آیت میں ہے ان تبتغوا باموالکم، یعنی مال کے بدلے میں، مال کے ذریعے سے نکاح کر سکتے ہیں. مطلب کیا؟ نکاح سے اصل مقصود تو ہے پاک دامنی. حلال حرام کا خیال رشتے کے اندر کرنا اس کے اندر بہت بہت ضروری. تو نکاح میں ہوتا کیا ہے؟ نکاح میں ایجاب و قبول ہے، اور ایجاب و قبول کا 2 گواہوں کا موجود رہ کر سننا ضروری ہے. اسی طرح سے مہر کے بارے میں لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. تو نکاح کے اندر مہر دینا ضروری ہے. لاکھوں کے خرچ کر دیتے ہیں لڑکے گھر والوں کی طرف سے، لیکن مہر کے اندر اگر غفلت ہو گئی تو پھر تو بڑا غلط ہوا. تو مہر کا خیال کیا جائے. مہر کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو معجل ہے کہ فوراً نقد ادا کر دیا گیا نکاحی کے وقت میں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وعدہ کر دیا گیا بعد میں دینے کا. مہر طے تو ہو گیا لیکن وہ دیا جائے گا بعد میں، اس پر لڑکی گھر والے بھی راضی ہوتے ہیں. اور نکاح کا علل اعلان ہونا ضروری ہے، چھپے چھپائے ہونے کے لیے کوئی زنا نہیں ہے، بلکہ نکاح اور زنا میں بنیادی فرق ہی یہی ہے. نکاح کے اندر 3 درجے ہوتے ہیں. کبھی نکاح ہو جاتا ہے لازم، کرنا ہی کرنا، لڑکا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ابھی وہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، شہوت ان کی بہت زیادہ ہے، ایسے میں ان کا نکاح کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا. ایسے میں تاخیر کرنا گناہ کا ذریعہ ہوگا. اور ایک ہوتا ہے نکاح معمول سے جو ہوتا ہے وہ سنت، کہ اب نکاح کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرنا، جبکہ کوئی شہوت نہ ہو، زنا میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو احوال کے اعتبار سے اس کا حکم بھی بدلتا ہے. ایک چیز ہے متاع کیا؟ چند دنوں کے لیے مقرر کر کے کسی عورت سے شادی کرنا، یہ اسلام میں ہے نہیں. دشمن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں متاع ہے. اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے بھی متاع حرام ہے. یہ روافض اور شیعہ کے علاوہ باقی مسلمانوں میں ہرگز بالکل بھی یہ چیز نہیں ہے. آگے کی آیتوں میں اور ذرا ہم آگے دیکھیں تو آیت ہے الرجال قوامون علی النساء. یہاں اللہ نے میل فیمیل میں تقسیم کرتے ہوئے یہ بتایا کہ مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، مسئول بنایا، یعنی کچھ ہو جائے تو پوچھا جائے گا مرد سے، عورت سے نہیں. جیسے ہم قد سمع اللہ کے اندر دیکھتے ہیں، وہاں بتایا گیا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی قیامت میں ایک مرد کو کھڑا کر کے اللہ یہ سوال تو کریں گے کہ تیری بیوی کو تو نے کیوں دینی تربیت نہیں دی، بچوں کو کیوں دینی تربیت نہیں کیا. یہ الٹا نہیں ہوگا، یعنی عورت ذمہ دار نہیں ہے، مرد ذمہ دار ہے. تو مرد ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں تو 2 وجوہات فطری اعتبار سے مرد ہی کو ذمہ دار ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ زندگی میں عورتوں کے تمام اخراجات مرد کے ذمہ اللہ نے رکھے ہیں. بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے، ماں ہے تو بیٹوں کے ذمے. اسی طرح سے ہر جگہ
عورتوں کو کمانے کا مکلف نہیں بنایا گیا، عورتوں کا ذمہ دار ہمیشہ مرد کو بنایا گیا ہے۔ فطرت اور خلقت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مرد کے اندر یہ سب بوجھ برداشت کرنے کی طاقت اور قدرت ہے۔ عورتیں اگر کمائی کے لیے نکل جائیں، اپنے جسمانی طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان سے لوگ غلط ارادے کر کے غلط کام یا ان سے منہ کالا کرنے کا ارادہ ہی لوگ کریں گے۔ اس لیے ایسی ذمہ داریوں سے عورت کو اللہ نے دور ہی رکھا، بلکہ ان کو تو رانی کی طرح، ان کو تو شہزادی کی طرح صرف بیٹھ کر گھریلو انتظامات، دینی احیاء کے کاموں میں لگنے کی ان کو اللہ نے تعلیم دی ہے۔ ہم بعض مقامات کے اندر ایسا ہوتا ہے جسمانی طاقت کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے یا انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے بعض عورتیں مردوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں، مگر اصل قاعدے کے خلاف نہیں، بعض مقامات میں ایسا ہو جاتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ ایک اہم حکم کی طرف، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جانا یہ معمول فطری بات ہے، کبھی ہو ہی جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ طریقے بتاتے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، بیوی اگر بہت تنگ کرے، نافرمانی کرے، سرکشی اور ضد میں آ جائے تو اصلاح کے لیے اللہ نے 3 درجے بتائے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سمجھا بجھا کر کہ دنیا اور آخرت میں اس نافرمانی کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اس سے آگاہ کر کے سمجھا کر درست کر دیا جائے۔ اس سے کام نہ چلے تو پھر بستر الگ کر لیا جائے، یعنی گھر ہی میں، کمرے ہی میں رہے، گھر سے باہر یہ بھی نہ جائے وہ بھی نہ جائے، بستر الگ ہو جائے، اسی سے عورت کو تنبیہ ہو جائے گی۔ اس سے بھی اگر وہ نافرمان عورت نہ سمجھے تو پھر شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا کے ذریعے سے، سزاؤں کے ذریعے سے اصلاح کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہاں پاکی کے، وضو کے، غسل کے بارے میں کئی سارے احکامات ہیں، یعنی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جیسا کہ پیشاب، پاخانہ، ہوا نکلنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے حدث اصغر اس کو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آدمی کو قرآن چھونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسا ایک آدمی اس کو احتلام ہو جائے، منی نکل جائے، یا میاں بیوی آپس میں ملے، صحبت کر لے، تو ان کی وجہ سے حدث اکبر ان کو کہتے ہیں، بڑی پاکی لازم ہو جاتی ہے، طہارت کبریٰ۔ اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں تو آدمی کو، مرد ہو یا عورت ہو، غسل کرنا لازم ہے۔ اگر وضو لازم ہو جانے یا غسل کے لازم ہو جانے کے بعد پانی نہ ملے، کسی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے پانی کا استعمال نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورتوں میں شریعت کے اندر اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ بندہ پانی سے وضو کرنے کے بجائے مٹی سے تیمم کر لے۔ آپ دیکھ لیں، پانی سے بھی زیادہ سہل الحصول ہے، بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہونے والی چیز ہے مٹی۔ خاص طور پر اس جگہ میں یہ بھی ذہن میں ہو، تیمم کی جو اجازت ہے نا، یہ صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ چلیں آگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی کنجی تھی، چابی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے چابی مانگی کہ میں اندر جا کے نماز پڑھوں، انہوں نے منع کر دیا دینے سے۔ تو اللہ کے رسول اسی وقت بتائے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو فتح مکہ کے وقت یہی ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں وہ چابی آ گئی۔ اللہ کے رسول اندر گئے، نماز ادا کیے، پھر واپس آئے، باہر آ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ ہی کو بلا کر انہی کے ہاتھوں میں چابی دے کے کہا، قیامت تک کے لیے بھی تمہارے ہی خاندانوں کے ذمے، خاندان کے فیملی کے ذمے یہ ہوگی، یہ چابی تمہارے ہی ذمے ہوگا کہ جس وقت آپ کھولو گے تو آپ کے کھولنے کے بعد ہی دوسرے جا سکتے ہیں۔ یہ چابی کا تمہارے سے چھین لینا، تمہارے سے قبضہ کر لینا کسی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہے امانت۔ امانت کو وہ اہل امانت، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ایک چیز ایک آدمی کی ہے، وہ امانت کے طور پر تمہارے پاس رکھا ہے، تو وہ اسی آدمی کی چیز ہے، اسی کو واپس کر دینا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اگرچہ کہ واقعہ خاص ہے لیکن الفاظ عام ہیں، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایمان والے کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی امانت، اوقات ہیں اللہ کی امانت، اولاد ہیں اللہ کی امانت، ان سب میں امانت کا خیال کر کے بندے کو اللہ کی عبادتوں میں ان کو لگانا اور خود بھی لگنا چاہیے۔ چلتے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بڑی اہم آیت ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ کہتا جاؤں گا۔ سب سے پہلا تو حکم ہم میں سے ہر ایک کو یہی ہے کہ اللہ کی مانیں،
اللہ کی بات ماننا، مگر ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، براہ راست سن نہیں سکتے، اس لیے جو سنتے ہیں ان کی بات مانیں گے۔ ہیں وہ کون؟ نبی۔ تو نبی، بعض نبی بلا واسطہ ڈائریکٹلی اللہ کی بات کو سن لیتے ہیں، بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے سنتے ہیں۔ تو نبیوں کی بات ماننا ہے، پیروی کرنا ہے۔ اور ہر نبی کے زمانے میں سارے لوگ ہی نہیں رہے، یا کسی نبی کے زمانے میں ہم لوگ تو نہیں رہے، تو مصطفیٰ کی بات کو مانیں، لیکن مصطفیٰ کے زمانے میں تو ہم نہیں، تو اب کیا کریں؟ مزید اس کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے ہمارے سامنے، یعنی اللہ کی باتیں میں ہی رسول کی باتیں بھی ہیں، مگر اس کی مراد کیا، اس کا مطلب کیا، کما حقہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو ایسوں کے لیے نمبر 3 اللہ نے بتایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات مانو، فقہا کی پیروی کرو۔ گویا اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، قرآن کو بھی ماننا، حدیث کو بھی ماننا، فقہ کو بھی ماننا۔ فقہ کو مان کر جو مقلدین ہیں نا، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ فقہی ہیں، فقہی کے 4 حصے ہیں یہ۔ تو ان فقہ کو مان کر مقلدین میں سے کسی ایک کے اندر جو ہوتا ہے، ان چاروں کے چاروں بھی اہل سنت والجماعت ہیں، ان 4 میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ آدمی حنفی ہو، شافی ہو، تو فقہ کو مانتا ہے۔ فقہ کے اندر قرآن اور حدیث ہیں، تو اس آیت پر اس کا عمل ہے۔ جو غیر مقلدین ہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر تقلید کی طرف آنی چاہیے۔ آگے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ نے اس جگہ کے اندر بھی بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ اگرچہ کہ باعتبار نزول یہ آیت خاص ہی ہے، کیا مسلمانوں کو اپنے مسائل میں آج کل کے زمانے کے اعتبار سے، ہندوستان کے ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں۔ مسلمان جب کبھی بھی اپنے اندرونی مسائل، پراپرٹی کے، جائیداد کے، میاں بیوی کے جھگڑے کے، طلاق خلا کے، اس طرح کے مسائل کو دارالفتاؤں میں حل کیے ہیں، بڑے امن میں، شانتی میں، سکون میں رہے ہیں۔ لیکن جب سے یہ پولیس کچہری وغیرہ کے اندر جانا شروع کیے تو ہر طرح کی مصیبتیں اپنے سر لے لیے، تو خود بھی پسے، خود بھی مجبور ہوئے اور اسلام کو بھی بدنام کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مسلمانوں میں کوئی جھگڑے کا معاملہ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے قرآن حدیث کی طرف آنا چاہیے، یعنی مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن حدیث میں اس کا کیا حل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ ہوا کیا، میں واقعہ ذرا مختصراً سناؤں اس آیت کے شان نزول کے طور پر۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص تھا بشر، لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، تھا اصل میں وہ منافق۔ اس کا ایک یہودی ساتھی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی ہونے کے باوجود کہہ رہا تھا کہ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ محمد کریں گے، یعنی اس کو اتنا ایمان، اتنا یقین کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے برحق کریں گے۔ مگر یہ جو بشر تھا منافق تھا نا، اس لیے اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو وہ کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف جو یہودی ہے اس کے پاس جائیں گے، تو اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کیا۔ کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا۔ دیکھیں، یہودی کہہ رہا ہے کہ حضور کے پاس جائیں گے، اور ایک منافق جو دکھنے میں مسلمان تھا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہودی کے پاس، دشمن کے پاس جائیں گے۔ کہہ رہا تھا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان، شرم آنی چاہیے، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ خیر، ہم آگے چلیں۔ ہوا یہ، اپنے ان دونوں میں جو یہ گفتگو ہوئی، وہ دونوں چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آخر میں طے ہو گئے، دونوں کے دونوں طے کر لیے کہ حضور ہی کے پاس جائیں گے۔ چلے گئے، مقدمہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور کی پوری تحقیق کی۔ اللہ کے رسول نے تحقیق کے بعد معلوم کیا کہ اصل میں حق بجانب یہودی ہے، یہودی صحیح ہے۔ تو یہودی کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ یہ شخص تو مسلمان نہیں تھا نا، ورنہ رسول اللہ کے کلمے اور ارشاد، ان کے حکم کے بعد بال برابر بھی مخالفت کرنے کی مسلمان کو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ چونکہ یہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، اس لیے اس نے اس فیصلے کو نہیں مانا، بلکہ اس نے کہا کہ ہم عمر کے پاس جائیں گے، اس فیصلے کا حل کرنے کے لیے عمر کے پاس جائیں گے۔ اس منافق کے دل میں یہ تھا کہ عمر تو دشمنوں کے، غیر مسلمین کے بارے میں بڑے سخت ہیں،
اس لیے وہ ناجائز بھی کیوں نہ ہو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. یہ غلط ارادہ اس کا تھا. تو چل پڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری تفصیل سننے کے بعد یہود نے آخر میں یہ کہا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے مگر اس کو اطمینان نہیں، اس لیے آپ کے پاس لے آیا ہے. حضرت عمر نے بشر سے پوچھا کیا واقعہ ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، تلوار لائے، اس منافق کا کام تمام کر دیا، اس کو ختم کر دیا، جہنم واصل کر دیا. یہ اس خاص واقعے کے تحت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. کیا آیتیں ہیں؟ یہ آیت شروع ہوتی ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. تو بڑی پیاری آیت ہیں. اس سلسلے کی آخری آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا، ظلموا انفسہم گناہ کر دیے، جاؤکا لیکن اے رسول اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ اور اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول ان کے لیے بخشش رسول بھی طلب کریں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم تو البتہ اللہ کو وہ معاف کرنے والا مہربان پاتے. یہ آیت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کے اوپر ہونے کے وقت میں تھی اسی طرح آج بھی ہے. آج بھی یہ آیت اسی طرح سے ہے، اگرچہ کہ نزول کے اعتبار سے خاص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی آئے اور آج روضہ اقدس پر کوئی حاضری دے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرے اور اللہ کے رسول پر درود بھیج کر سفارش کرے، درخواست کرے، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، تو ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے، 3 روز بعد ایک گاؤں والا، دیہاتی کھیڑے والا آیا، روضہ اطہر کے پاس آ کر گر گیا، زار زار رونے لگا. اسی آیت کا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اس آیت کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ اس آیت میں تو وعدہ ہے اگر کوئی گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو، رسول اللہ ان کے لیے دعا کرے، وہ بھی مغفرت چاہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے میں درخواست کرنے لگا کہ میری مغفرت کے لیے آپ بھی استغفار کریں، آپ بھی مغفرت کے لیے دعا کریں. اس وقت جو لوگ حاضر تھے وہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہیں، ان کا بیان ہے کہ جواب میں، اس دیہاتی کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لکا، تیری مغفرت کر دی گئی. اللہ تعالی ہم کو بھی روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم کو بھی ایسے مغفرت کا سنہرا موقع عطا فرمائے. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ چند آسان مضامین ہیں، اس کو تیزی کے ساتھ کہہ کر ختم کر لوں. سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک دعا بندے نے کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دے. سوال پیدا ہوا صراط مستقیم کیا؟ وہیں سورہ فاتحہ میں اس کا جواب ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام احسان کیا ہے ان لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام اور احسان ہے وہ کون ہیں؟ یہاں اس آیت کے اندر اس کا جواب ہے کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. من النبیین، نبی، انبیاء، صدیقین یعنی صحابہ، والشہداء اور شہداء، الصالحین اور اللہ کے اولیاء، علماء، مفتیان، علماء وغیرہ. آگے کیا آیت وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اس کے اندر علماء نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ اس میں تقلید کو ثابت کیا گیا. آدمی غیر مقلد نہ رہے بلکہ مقلد رہے. عوام کے لیے غیر مقلدیت تو بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر کنٹرول میں نہ رہے تو پھر یہی غیر مقلدیت ان کو لے جا کے پہنچا دے گی کفر و شرک تک بھی. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اگر کوئی بات آپ کو نہ معلوم ہو تو قرآن کی مانو، قرآن سے حل نہ ہو تو حدیث سے رجوع کرو، حدیث سے بھی نہ ہو تو فقہا کی طرف یعنی ائمہ مجتہدین کی طرف رجوع کرو. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، قتل کے بارے میں
آیتوں کے اندر تذکرہ. ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا. ایک مسلمان کبھی قاتل نہیں ہو سکتا، مرڈرر ہو ہی نہیں سکتا. دہشت گردی تو دور کی بات، ایک مسلمان قاتل کسی کو بھی، مسلم غیر کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا. ہاں غلطی سے کبھی کسی مسلمان سے قتل ہو جائے ایسا تو ہو سکتا ہے. پھر قتل خطا کی 3 صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. ایک مسلمان کے ہاتھوں مرنے والا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، پھر ان کے اندر سزائیں. ایک ہے کفارہ قتل، قتل کا کفارہ، غلام آزاد کرنا، 2 ماہ روزے رکھنا وغیرہ. اور ایک ہے دیت، اس میں 100 اونٹ دینا ہے، دینار درہم میں کتنا دینا ہے، ان سب کی تفصیلات ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. صلاۃ خوف کا تذکرہ بھی ہے، اور سفر کے اندر 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت کر کے قصر کر کے پڑھتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. بڑی خطرناک بات اس کے اندر بیان کی گئی کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور ایک ہے امت کے مجتہدین کے اجماع. جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سب مل کر اتفاق کر کے ایک بات کہتے ہیں، اس کے خلاف چلنے والا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے خلاف، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کے خلاف، ان سب چیزوں کے خلاف کوئی آدمی کہنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جرم ایسے ہیں کہ جو جہنم میں پکا داخل کر کے رکھیں گے. پارے کے آخری صفحے میں مذبذبین بین ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کا حال کیا، بدترین کیفیت ہوتی ہے ان کے دل کی. کامیابی، دنیاوی راحت، دنیاوی دولت، دنیاوی نفع اگر مل رہے ہوں تو اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ایمان والے بتاتے رہیں گے. جب دنیاوی نقصان کسی جگہ میں لگے تو فوراً وہ اپنے آپ کو کافر بتانے لگیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ دنیاوی نفع نقصان سے منہ موڑ کے ہمیشہ ہم اسلام، شریعت اس سے وابستہ ہوں. ہم نفع کی وجہ سے اسلام کو تھامیں اور نقصان آ جائے دنیا کا کسی اعتبار سے تو اسلام کے دامن سے اپنے ہاتھ کو چھڑا لیں، اسلام سے منہ موڑ لیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں. سب سے آخری آیت ہے والمحصنات کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. بڑی آیت جب کبھی بھی پڑھتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے. بڑا عجیب مضمون ہے، بڑے پیارے انداز میں اللہ پوچھتے ہیں کہ تم کو عذاب دے کے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کو کچھ مل جاتا ہے کیا تم کو عذاب دینے، سزا دینے سے؟ بلکہ تم اگر درست رہو تو اللہ کیوں عذاب دے گا؟ تم کو تو عذاب دینا نہیں چاہتا اللہ. تم کو تو معاف کرنے کے اللہ ہزاروں کے، لاکھوں کے، سینکڑوں کے بہانے، دور دور کی کوڑی اللہ ڈھونڈ کے، دور کی کڑی ڈھونڈ کے لا کے اللہ تم کو معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. رحمت خدا بہانہ می جویت، بہا نمی جویت. جب ایسا ہے تو 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 عقائد درست ہوں، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں پر شکر ہو. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو پھر اللہ ہرگز تم کو عذاب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اپنے عذاب سے دنیا اور آخرت میں پناہ میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.